پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ مامون کی دربار کے اندر کبھی کبھی علمی گفتگو ہوا کرتی تھی. ایک موقع پر علماء وقت اپنی علمی مباحث کے ساتھ پوری محفل کو گرم کیے ہوئے ہیں کہ محفل کے اندر ایک آدمی آیا جس کی وضاحت کو دیکھ کر پہچان گیا مامون کہ یہ مسلمان محسوس نہیں ہوتا، یہ یہودی المسلک ہے. اس سے سوال کیا کہ اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا ہاں جی میں اسرائیلی ہوں، مجھے اجازت ہے گفتگو کرنے کی. اس نے کہا یہاں ہر مسلک کے آدمی کو گفتگو کرنے کی اجازت ہے، اپنا معافِ ضمیر بیان کیجئے. لکھا ہے کہ جب اس نے گفتگو شروع کی، بڑی فصاحت، بڑی بلاغت، بڑی دانائی کی باتیں، اپنے مسلک کی روشنی کے اندر حد درجہ اعلیٰ گفتگو کی اس آنے والے اسرائیلی نے. جب یہ مجلس ختم ہوئی تو مامون نے اسے بلایا اور کہا کہ میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں، تم اتنے دانا آدمی ہو، اچھی گفتگو کرنے والے آدمی ہو، آپ اسلام قبول کر لیں. اس نے کہا نہیں جی میں باپ دادے کا دین نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام قبول نہیں کرتا. اس نے کہا خیر میرا خیال تھا کہ آپ اسلام قبول کر لیں. کہنے لگا نہیں، چلا گیا. علماء لکھتے ہیں کہ سال کے بعد پھر وہ مجلس علمی لگی ہوئی تھی، علماء بیانات کر رہے ہیں، وہی آدمی دربار مامون کے اندر آتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے گفتگو کا، طلبگار ہوں اجازت ہوگی. مامون نے کہا بڑی خوشی سے گفتگو کرو. آج اس نے جو گفتگو کی وہ تھی اسلام کی حقانیت پر، اسلامی احکامات کی حقانیت پر. جب مجلس ختم ہو گئی تو اس نے سے بلایا کہ تو وہی نہیں جو سال پہلے آیا تھا؟ اس نے کہا بالکل میں وہی ہوں. کیا مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہو گیا ہوں. کیا وجہ بنی تیرے اسلام کی اب جس کے لیے میں نے یہ بات ساری چلائی ہے؟ اس نے کہا جناب میں نے یہاں سے جانے کے بعد میں نے ایک عمل کیا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں انتہائی خطاط ہوں، خوش نویس ہوں. اب تو خوش نویسی ختم ہو گئی. انگلش کے اندر تو خوش نویسی شاید ہوگی، اردو کے الفاظ بھی غلط اور لکھنے کا انداز بھی ختم. اب تو طبیعت چاہتی ہے ان لوگوں کو جو اردو اچھے انداز میں لکھنے والے ہوں. جب ہم پڑھتے تھے تو استاد کہا کرتے تھے گر تو خواہی میں شوی خوش نویس، میں نویس ہو میں نویس ہو میں نویس. اگر چاہتے ہو کہ ہم خوش خط ہو جائیں تو پھر لکھا کرو لکھا کرو لکھا کرو. آغاز تختی قلم سے ہوتا تھا کیونکہ خوش نویسی اس سے شروع ہوتی ہے. اس نے کہا میں بڑا خوش نویس ہوں. میں نے یہاں سے جانے کے بعد تورات کے 3 نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے. بات سمجھنے کی ہے. اور ان تینوں نسخوں کے اندر میں نے اپنی جانب سے اضافے کیے، اور جا کر مارکیٹ کے اندر اسے بیچنا چاہا تو میرے وہ لکھے ہوئے نسخے تورات کے ہاتھوں ہاتھ بک گئے. پھر میں نے یہی کاروائی زبور کے ساتھ کی، اپنی طرف سے تغیر و تبدل،
اور لے گیا میں مارکیٹ کے اندر بیچنے کے لیے، منٹ لگا میری ساری زبوریں بک گئی۔ پھر میں نے یہی کاروائی انجیل کے ساتھ کی۔ کہتے ہیں کہ چونکہ انتہائی خوش نویس تھا، وہ بھی ہاتھوں ہاتھ انجیل بھی بک گئی۔ پھر میں نے یہی کاروائی اللہ کے قرآن کے ساتھ کی۔ قرآن کو میں لے گیا مساجد کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر بیچنے کے لیے۔ جو بھی قرآن کریم کا نسخہ مجھ سے لیتا، ایک نظر دیکھ کے کہتے نہیں جی اس کے اندر تو فلاں غلطی ہے، فلاں غلطی ہے، فلاں غلطی ہے، یہ واپس لے جاؤ۔ پھر میں دوسری مسجد میں گیا، تیسری میں گیا، چوتھی پانچویں میں گیا، آخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ اب میں اسلام اس لیے قبول کر رہا ہوں جس مذہب کی کتاب محفوظ ہے، اس مسلک کی شریعت و دین بھی محفوظ ہے۔